قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ فیصلہ سازی کی اہمیت اور اختیار۔ فیصلے کرنا کتنا اہم ہے، کیوں اہم ہے، اور اس کا اختیار ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ کس کے پاس اختیار ہے فیصلے کرنے کا؟ عام طور پر جب فیصلہ لفظ سنتے ہیں تو یہی ذہن میں آتا ہے شاید کوئی قانونی عدالتی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، تنازعہ ہے، کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی کورٹ کیس ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے، ڈیسیژن ہونا ہے، کوئی جج ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ درست ہے، عدالتوں میں مقدمے ہوتے ہیں، کیس چلتے ہیں تو فیصلے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب جانداروں کو ہر روز کئی طرح کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ سب جانداروں کو، صرف انسانوں کو نہیں، سب جانداروں کو، جس میں جان ہے، جس میں خدا نے زندگی رکھی ہے، اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ غیر قوم نبی تھا بلعام، اس کی گدھی، وہ گدھی پر بیٹھ کے سفر کرنے لگا ہے اور گدھی راستہ بدل لیتی ہے، اسے مارتا ہے اس کا مالک بلعام، غیر قوم نبی ہے اور اس کو مارتا ہے گدھی کو۔ تو کیوں آگے نہیں بڑھتی؟ خدا اس گدھی کو زبان دیتا ہے اور وہ بات کرتی ہے، سامنے فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہے، اگر میں آگے بڑھتی تو وہ تیری گردن کاٹ دیتا، تجھے مار دیتا، میں نے تجھے بچانے کے لیے راستہ بدلا۔ اس گدھی کو فیصلہ کرنا پڑا اپنے مالک کو بچانے کے لیے۔ زبور 104 پورے کا پورا کریشن سام، تخلیق کا زبور ہے، مخلوقات کا زبور ہے۔ ساری مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ خدا نے بنائی ہیں۔ کس لیے؟ اپنے جلال کے لیے۔ ان میں خدا نے بھید رکھے ہیں۔ یہ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، درخت ہیں، کچھ بھی ہے کائنات میں، وہ سب خدا پر آس لگائے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیے ذرا 25ویں آیت، دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور، جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لیویاتان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ آسرا تجھ پہ لگائے ہیں جب ہر روز دن نکلتا ہے۔ خدا کی تمام مخلوق اس کی طرف دھیان لگاتی ہے۔ صبح ہو گئی، اب مالک نے مٹھی کھولنی ہے اور ہمیں روزی دینی ہے۔ جب تو اپنا چہرہ چھپاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں ہر روز۔ خدا حکم دیتا زبور 148 میں کہ تمام مخلوقات اس کی تمجید کرو، اس کی حمد کرو۔ وہ فرشتوں سے لے کر انسان، چھوٹے بچوں تک کو حکم دیتا ہے اس کی حمد کرو۔ سارے جانوروں، سارے پرندوں، اولے آگ، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی نالے، درخت، ستارے، سب کچھ اس کی حمد کرو۔ خدا انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، ہم نے خدا کی حمد کرنی ہے۔ ہر روز کئی طرح کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر جاندار کو، جو شکار کے لیے نکلتے ہیں جانور، انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہاں سے کس کو پکڑوں، کون سا کمزور ہے، کس راستے جاؤں گا، کتنی چھلانگ لگاؤں گا تو میں نہیں قابو آؤں گا، میں اس کو قابو کر لوں گا۔ وہ پرندہ جو کہیں گھونسلے میں اپنی خوراک لے جانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہیں سے خوراک ڈھونڈتا ہے، اسے سوچنا پڑتا ہے کس بالکنی میں جاؤں، کس جگہ پہ پہنچوں، کس میدان میں جاؤں، کسی چھت پہ جاؤں، کسی درخت پہ جاؤں، ڈھونڈتا ہے، اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، میں بچ بھی جاؤں اور اپنے گھرانے کے لیے کچھ لے بھی جاؤں۔ مخلوق کو ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں، صرف انسان کو ہی نہیں، سب جانداروں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور انسانوں کی بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ خواتین گھر میں ہوتی ہیں، سب سے مشکل فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، آج کیا پکائیں۔ یہ بھی فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ چرچ آنا ہے تو آج کیا پہنے، کتنا مشکل فیصلہ ہے۔ ہر روز کئی طرح کے فیصلے ہر جاندار کو کرنے پڑتے ہیں،
اور یہ فیصلہ کرنا، فیصلہ سازی ہر ایک شخص کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے اہم ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو فیصلہ نہیں کر پاتے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ جرأت کرنی پڑتی ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آج جاؤں کہ نہ جاؤں، آج نکلوں کہ نہ نکلوں، میں اس طرف سے جاؤں یا اس طرف سے جاؤں، میں سڑک کراس کروں یا نہ کروں، کتنی ساری گاڑیاں آ رہی ہیں، میں چلا پاؤں گا یا نہیں، میں جرأت کروں یا نہیں۔ انسانوں کی ہی بات کریں، آپ ہر روز کتنے طرح کے فیصلے کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، نہ لیں فیصلہ تو کام نہیں چلتا۔ خواتین ہی اگر پکانے کے معاملے میں فیصلہ نہ کریں تو پھر جیب تصاب دی ٹلی ہونی ہے، فون نکلے گا اور آرڈر آئے گا، اور پھر جو ڈلیوری والا آئے گا وہ 10-15 لے جائے گا۔ اگر فیصلہ نہ کرو وقت پر تو پھر بڑے زیادہ پیسے لگتے ہیں، نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بہت سارے فیصلے لینے ہیں، اہم ہے ہمارے لیے، وقت پر فیصلہ لینا اہم ہے۔ اگر نہیں لوگے فیصلہ گھل جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، دوسرا آگے نکل جائے گا، آپ پیچھے رہ جاؤ گے، آپ کی خوراک آپ سے دور ہو سکتی ہے، آپ کی روزی روٹی دور ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وقت پہ فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ گدھی نے وقت پہ فیصلہ لے لیا، بچا لیا بلعام کو، خدا کو ظاہر کرنا پڑا، تیری گدھی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تجھے بچا رہی ہے۔ موسیٰ کے سسر نے کہا اتنی بڑی قوم کے فیصلے ضرور کرنے ہیں، انہیں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے بندے ساتھ ملاؤ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہت فیصلے ہیں، ہر روز کے فیصلے ہیں، نہ لوگے تو ان میں تو آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہو جائے گا، کرنے پڑتے ہیں فیصلے ہمیں۔ یہاں تک کہ چیونٹی دیکھو، خدا کا کلام کہتا ہے اس سے سیکھو، جب گرمی ہوتی ہے تو یہ اپنے خوراک کو سنبھال لیتی ہے تاکہ سردیوں میں جب برف پڑ جائے، جب زیادہ ٹھنڈ ہو جائے، جب باہر نکلنا مشکل ہو تو اس سے نکلنا نہ پڑے خوراک کی تلاش میں، اس سے سیکھو۔ اگر گرمی میں فیصلہ نہیں کرتی چیونٹی خوراک جمع کرنے کا تو سردی میں اس کے لیے مشکل ہے۔ فیصلے اہم ہیں، فیصلے لینے ہیں۔ اور بھائیوں، بعض جگہوں پر ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جی تو جانتے تیرا کام جانے، میں تے او لگا جانا ہوں، غلطی کرتے ہو۔ آپ کو فیصلہ لینا چاہیے، خاموش رہنا نہیں، جہاں ضرورت ہے وقت پر فیصلہ لینا ہے، کیونکہ یہ اہم ہے، نقصان اٹھاؤ گے بعد میں۔ خواتین، جہاں فیصلہ لینے کی ضرورت ہے جلدی لے لو، فیصلہ لینا پڑے گا، نہ لوگے نقصان، پریشانیاں، قیمتیں چکانی پڑیں گی، وقت پہ فیصلہ لینا پڑے گا، اہم ہے، ہر ایک کے لیے اہم ہے فیصلہ لینا۔ اور انسانوں کو شخصی، خاندانی، قومی اور سماجی معاملات میں فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں آج سب نے ایک فیصلہ کیا ہوگا، میں نے کیا پہننا ہے، یہ تو سب نے فیصلہ کیا ہوگا نا اپنے بارے میں نے کیا کھانا ہے۔ اور یہاں زیادہ تر لوگ بھائی ایسے ہیں کہ جو خاندان کے بغیر رہتے ہیں، انہیں اپنے لیے ہر روز فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آج میں نے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے اپنے کام پہ ڈیوٹی پہ جانا ہے روزگار کے لیے، وہاں سے واپس آنا ہے، واپسی پہ میں نے یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اس کو فون کرنا، کئی طرح کے اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، خاندان کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر کہوں گا کہ شوہر اور بیوی مل کر کیا کرو، ایک دوسرے پہ نہ چھوڑ دے تو جان تیرا کم جانے، میں وہ لگا جانا ہوں، نہیں، بعد میں قیمتیں سب کو چکانی پڑتی ہیں، ان کی سزا دونوں کو سہنی پڑتی ہے۔ خاندان کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، پرسوں ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ہم نے کیا سوچنا ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی انسان فیصلے کرتے ہیں اور پھر خاندان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ روت کی کتاب کا پہلا باب اور پہلی آیت، علی ملک نام تھا، بنی اسرائیل میں تھا، تو اس نے اپنے خاندان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ قحط پڑ گیا ہے تو چلو میں موآب کے ملک چلا جاتا ہوں، خاندان کے بارے میں فیصلہ کیا۔ لیکن اسی باب میں دیکھیے روت ہے، پہلا باب 16ویں اور 17ویں آیت میں وہ فیصلہ کرتی ہے، اپنی ساس سے کہتی ہے میں
تیرے ساتھ جاؤں گی، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو مرے گی میں بھی وہاں مروں گی، جیوں گی مروں گی تیرے ساتھ۔ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے، اپنے بارے میں بھی، خاندان کے بارے میں بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور قوم کے بارے میں۔ خروج 18 باب میں 20 لاکھ سے زیادہ کی قوم ہے اسرائیل، اور ان کے فیصلے کرنے کے بارے میں موسیٰ کا سسر اس کو صلاح دیتا ہے، تو اکیلا کہاں فیصلے کر پائے گا، لوگ ملا ساتھ، مقرر کر ان پر لوگ فیصلے کرنے والے۔ قوم کے فیصلے ہیں، پوری سوسائٹی کے فیصلے ہیں، کمیونٹی کے، سوسائٹی سماج کے فیصلے ہیں۔ جب اسرائیلی اس ملک میں داخل ہوئے جس کا خدا نے وعدہ کیا، تو وہاں بسنے والی قوموں نے کہا یہ اسرائیلی تو ہمارے اوپر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، آؤ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں کہ ہماری قومیں بچ جائیں۔ بادشاہ اکٹھے ہو گئے ان قوموں کے کہ اسرائیلیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اپنی قوم کے بارے میں ان بادشاہوں نے سوچا، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں نکلیں گے۔ سو قوم کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، جس دنیا میں رہتے ہیں اس کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ٹیکس دینا ہے، یسوع نے کہا دیا کرو، ہمیں قوم کے بارے میں سوچنا ہے۔ جس شہر میں خدا نے تمہیں رکھا ہے اس کی سلامتی چاہو، ہمیں اس کے لیے سوچنا ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے اس کی برائی نہیں کرنی، اس کا نقصان نہیں کرنا۔ ہم نے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہم نے اس کے اندر رہنا ہے، وہاں بسنا ہے، وہاں کے لوگوں کے بیچ ہم نے رہنا ہے، اس بارے میں ہم نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہر روز ہمیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں اپنے روپے پیسے، لین دین، کاروبار، روزگار کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین، مذہب، ریلیجن اور اپنے روحانی معاملات میں بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ابراہیم کا بھتیجا لوط، دونوں اکٹھے رہتے ہیں لیکن دونوں کے چرواہوں میں، ان کے نوکروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ مناسب نہیں ہم اکٹھے رہیں، اور پانی کی وجہ سے، چراگاہوں کی وجہ سے، گرین پیسچرز اور واٹر ریسورسز کی وجہ سے ہمارے بیچ جھگڑا ہو، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ کیسا شاندار طریقہ ہے، ابراہیم نے اپنے بھتیجے سے کہا ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں، جھگڑیں گے نہیں، الگ ہو جائیں گے، تو اپنا کما اپنا کھا، میں اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں۔ میں سارے ماں باپ کو آج یہ صلاح دینا چاہتا ہوں کہ اس سے سیکھو، اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو الگ الگ کر دو کہ بھائی اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، کسی دوسرے کے طرف تمہارا رجحان نہ ہو، ایک کی بیوی دوسرے پہ الزام نہ لگائے میرے بندے دی کمائیاں کھا گیا ساری زندگی۔ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، ہاں جی، ایک کی شادی ہو گئی ہے، دوسرے کی شادی ہوتے ہی الگ کرو، اپنا کما اپنا کھا، اپنا گھر الگ کر، تاکہ تیری بیوی یہ نہ سوچے کہ تیرے پیسے پہ ہم پل رہے ہیں، اور میری بیوی یہ نہ سوچے کہ میرے بندے کی کمائی دے اتے دوجا گھر پل دا پیا۔ جھگڑنے سے بہتر ہے خوشی سے، سلامتی سے الگ ہو جاؤ، معاشی طور پر، اکنامکلی، فائنینشلی آپ سٹیبل ہو جاؤ گے۔ اپنا کماؤ اپنا کرو، دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، جتنا کماؤ اتنا انجوائے کرو، کسی دوسرے کو جواب بھی نہیں دینا پڑے گا کہ بھئی کہاں گئی تیری کمائی، نہیں، میں الگ ہوں، اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں، آپ کا کچھ نہیں لیتا دیتا، الگ کر دو۔ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ لوط اور اس کا خاندان سارے قیدی بنا لیے گئے ہیں، گھر الگ ہوئے، کاروبار الگ ہوئے، جگہیں الگ ہو گئیں، دل الگ نہیں ہوئے۔ یہ بیچ کی ایک بات ہے۔ جیسے ہی ابراہیم کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے لوط اور اس کے خاندان کو کوئی قوم آئی ہے اور ان کو غلام بنا کر لے گئے اور سب کچھ ان کا لوٹ لیا ہے، فوراً نکلا، اپنے بندے لے کر جنگ کرنے کو نکلا اور ان سب کو شکست دے کے ان کو چھڑا کے لے آیا۔
جن لوگوں کو چھڑایا تھا، لوط اکیلا نہیں تھا، وہ 5-6 بادشاہ تھے، قومیں تھیں جن کو اس نے اکیلے نے جا کے اپنے بندوں کے ساتھ چھڑا لیا تھا۔ انہوں نے کہا سارا مال لے لے، تو نے ہمیں چھڑا دیا۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری طرف سے ایک جوتی کا تسمہ، ایک دھاگا بھی نہیں لوں گا، ایک شو لیس بھی نہیں لوں گا، کہیں یہ نہ کہو کہ تم نے ابراہیم کو دولت مند کر دیا۔ اتنی غیرت ہونی چاہیے ہمارے اندر، کسی کے مال پہ نہیں پلنا، اپنی ترقی کے لیے خود فیصلہ لینا ہے، میں خود کماؤں گا، خود امیر ہوں گا، خود ترقی کروں گا، کسی کی دولت پہ نگاہ نہیں رکھنی۔ الگ ہو جاؤ جھگڑے ہونے سے پہلے، لیکن دل ایک ساتھ ہوں، جب ایک پہ مشکل آئے دوسرا کھڑا ہو جائے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ معاشی فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں، ہمیں اپنے کاروباری فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ہمیں روحانی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یشوع نے کہا میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے، تم اپنے لیے چن لو جس کو چننا ہے تم نے، میں اور میرا گھرانہ تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تو جیل میں داروغہ تھا جو فلپی میں، جب پولس اور سیلاس جیل میں بند تھے اور حمد کر رہے تھے، بھونچال آیا، قید خانے کی نیو ہل گئی، بنیادیں ہل گئیں، دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، وہ سمجھا بھاگ گئے، مارنے لگا خود کو، کہا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم یہی ہیں، اے صاحبو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اسی گھڑی وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور سارے گھرانے سمیت ایمان لا کر بپتسمہ پا لیا۔ روحانی فیصلہ، دینی فیصلہ، مذہبی فیصلہ کیا اس نے۔ ہمیں کرنے پڑتے ہیں یہ فیصلے، ہم نے چرچ جانا ہے یا نہیں جانا، ہم نے کس کلیسیا کا حصہ بننا ہے، کس کا نہیں بننا، ہم نے کس خادم کے پیچھے نماز کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس سے تعلیم پانی ہے، کس سے ہم نے دور رہنا ہے۔ یہ دینی اور روحانی معاملے ہیں، ان میں فیصلے کرنے ہیں آپ نے۔ خدا کے گھر کے بارے میں آپ جو کچھ سلوک کرنا چاہتے ہو، رویے دکھانا چاہتے ہو، یہ فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر روز اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دنیا کے لیے، سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے کاروبار، روزگار، لین دین کے بارے میں، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی روحانی ساری معاملات میں ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ان سارے معاملات کی طرف سے آپ آنکھ بند کر لو گے تو آنکھ بند کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے فیصلے اہم ہیں، یہ کرنے پڑیں گے، اور انسانی فیصلوں سے انسان خود بھی اور آس پاس کی دوسری مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اتنا اہم ہے۔ آپ نے غلط فیصلہ لے لیا تو صرف آپ نہیں متاثر ہوگے، آپ کا پورا خاندان بھگتے گا اسے، آپ کے رشتہ دار اسے بھگتیں گے، آپ کی پوری قوم اسے بھگتے گی، یہاں تک کہ پوری کائنات کو سہنا پڑتا ہے۔ اے آدم، تو نے میرا حکم توڑا، سو زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو اس میں کاشتکاری کرے گا، محنت کرے گا، لیکن یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ مخلوقات بطالت کے قبضے میں چلی گئی، لعنت کا شکار ہو گئی زمین اور اس کی ساری پیداوار اور مخلوقات، جو کچھ ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ فیصلے اہم ہیں، اچھا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کا فیصلہ آپ کے ارد گرد کی ساری مخلوقات کو متاثر کرتا ہے۔ یشوع باب نمبر 6 اور آیت نمبر 17 دیکھیے۔ راہب عورت کا نام ہے جو یریحو شہر کی دیوار پہ رہتی تھی، بدنام عورت تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے جاسوسوں کو پناہ بھی دی اور انہیں بھاگنے میں بھی مدد دی، اور وعدہ لیا کہ جب تم شہر پہ قبضہ کرو گے تو مجھے اور میرے خاندان کو کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا وعدہ،
جو تیرے گھر کی حدود میں اس چار دیواری میں ہوگا ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اسے امان ہے، اسے اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس ایک فیصلے نے اسے، اس کے خاندان کو، اور ہو سکتا ہے اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، جو کچھ اس نے گھر میں بلا لیا ہو، ان سب کا بھلا ہو گیا۔ یشوع 7واں باب اور پہلی آیت دیکھیے اب اسی صفحے پہ۔ اکن نام کا ایک شخص ہے، اس نے خدا کے لیے مخصوص چیزوں میں سے کچھ چوری کر لیا، تو خدا نے سارے بنی اسرائیل پر غضب اپنا اڈیل دیا۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے، جو یہودا کے قبیلے کا تھا، ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر کیا لکھا ہے؟ اکن پر بھڑکا، بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ ایک فیصلہ کہ میں ان چیزوں کو لے لیتا ہوں، ویکھی جائے گی جو ہوئے گی، اکیلا ہی ہوں نا، کسی کو کیا پتا؟ خدا تو سب جانتا ہے۔ اسے ایک فیصلے کا اثر ساری قوم پر ہوا۔ یونا، خدا نے کہا نینوا کو جاؤ، وہ ترسیس کو بھاگا، جہاز پہ آفت آ گئی، طوفان آ گیا، سارا سامان پھینکنا پڑا، وہ بھی مرنے والے ہو گئے، جہاز ڈوبنے والا ہو گیا، کتنی مصیبت آ گئی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ سو فیصلے متاثر کرتے ہیں ہمیں بھی، اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں بھی، اور ہمارے ارد گرد جو کائنات ہے، جو دوسری مخلوقات ہیں خدا کی، انہیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ یشوع نے ایک فیصلہ کیا، ذرا اسی کتاب میں ٹھہرے رہیے۔ یشوع میں 10واں باب دیکھیے ذرا، لڑائی ہو رہی ہے۔ 12ویں آیت، یشوع 10واں باب اور 12ویں آیت۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر، اور اے چاند تو وادی یالون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ یشوع نے فیصلہ کیا، ہم جیت رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا تو فوجیں واپس بلانی پڑیں گی، یہ سارا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، یہ موشن خراب ہو جائے گا، یہ جو رفتار بنی ہوئی ہے، یہ جو ہاتھ ٹکا ہوا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ اب فتح جاری ہے، سورج ڈوبنے میں دیر کر دے، تو جہاں ہے وہاں ٹھہرا رہ۔ کائنات میں کسی اور شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں، یشوع کو ہے۔ سورج سے کہا تھما رہ، چاند سے کہا تھما رہ۔ سورج نے ڈوبنے میں جلدی نہ کی، جہاں چاند ٹھہرا تھا وہیں ٹھہرا رہا، دن بڑھتا چلا گیا۔ ایک فیصلہ، ایک سپہ سالار کا فیصلہ، ایک قوم کے سردار کا فیصلہ، ایک قوم کے لیڈر کا فیصلہ۔ جنگ جیتنی ہے تو سورج ڈوبنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب سورج ڈوب جاتا اس زمانے میں تو جنگ روک دی جاتی، صبح پھر ہوگی۔ اور اب تو فتح کی رفتار بنی ہوئی ہے، موڈ فتح کا ہے، میرے بندے غالب ہیں، ہماری تلوار انہیں تباہ کر رہی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ اگر یہ وقت ضائع ہو گیا تو نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ایک فیصلہ سورج کو روک دیتا ہے۔ پوری کائنات میں وہ دن سب سے لمبا ہو گیا۔ ایک فیصلہ متاثر کر دیتا ہے آپ کو بھی، آپ کے لوگوں کو بھی، آپ کے خاندان کو، آپ کے حالات کو، اور کائنات کو بھی۔ اتنا اہم ہے فیصلہ کرنا وقت پر۔ خدا خالق ہے، مالک ہے، اور حاکم اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے وہ حتمی فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے، اس کا حق ہے، اس کا اختیار ہے، فائنل فیصلے اس نے کرنے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ حاکم ہے، وہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے سے بحث نہیں کر سکتی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ کوئی انسان
خدا سے یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یا ہونے دیا؟ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے جیسا مرضی اپنی مخلوق سے سلوک کرے۔ حتمی فیصلے کرنے کا اختیار ہمارے خدا کے پاس ہے، اور خداوند یسوع کہتا ہے باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کو دے رکھا ہے۔ خداوند یسوع فیصلہ کرتا ہے، ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے تخت کے سامنے سب قوموں نے آنا ہے۔ فیصلے ہمارے خداوند نے کرنے ہیں، اس کا فیصلہ حتمی ہے، فائنل ہے، اٹل ہے۔ خدا نے بہت سے معاملات میں انسانوں سمیت جانداروں کو بھی فیصلوں کا اختیار دیا ہے، ہمیں بھی فیصلے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ خدا نے انسان سے کہا زمین کو معمور و محکوم کر، بڑھو پھلو پھولو ترقی کرو۔ خدا نے اختیار دیا ہمیں تک بہت سے معاملات میں، ہمیں فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے، کیا پکائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں جائیں گے۔ کئی فیصلے ہم کرتے ہیں جو ہر روز ہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنی حکومت چننے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ خدا نے فیصلہ کر لو تم کس کو چنو گے، ایمان کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، کس کو چنو گے۔ تو خدا نے انسانوں کو بھی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے، اور جانداروں کو بھی، کہ جانور بھی نکلتے ہیں، پرندے بھی نکلتے ہیں، وہ اپنی اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے کیسے کیسے شاندار گھونسلے بناتے ہیں۔ انجینئر نہیں بنا سکتا، وہ تنکوں سے اور چونچ سے اور اپنے پنجوں سے بنا لیتے ہیں۔ کہاں بنانا ہے یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، کس چیز کا بنانا ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو بھی اور جانداروں کو بھی خدا نے کچھ فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ انسانوں کو خدا نے اپنی ذات کے بارے میں محدود حد تک فیصلوں کا اختیار دیا ہے، محدود حد تک۔ سارے باغ میں جو مرضی کھاؤ پیو، اس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، حد آ گئی۔ ماں باپ کے ہر بات میں فرما بردار رہو، ماں باپ کے فرما بردار رہو، محدود ہو گیا۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر میں اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ماں باپ اس میں شامل نہ ہوں۔ ہر بات میں ماں باپ کے فرما بردار ہونا ہے۔ اور میں پہلے یہ بات سکھا چکا ہوں کہ فرما برداری یا تو اسحاق نے کی کہ باپ قربان کرنے جا رہا ہے تو بھی خاموش اور لیٹا ہوا ہے، یا یسوع نے کی ہے کہ جان تک دے دی، فرما بردار رہا۔ محدود فیصلے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اپنے بدن کے مالک نہیں ہو، آپ کا ساتھی آپ کے بدن کا مختار ہے، اس پر اختیار رکھتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے میاں بیوی ہو کر بھی اپنی مرضی اپنی زندگی پہ نہیں چلا سکتے، آپ کو اپنے ساتھی کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ محدود ہو گیا نا، اپنی ذات کے بارے میں محدود ہو گئے آپ نے دوسروں کی صلاح لینی ہے، ان کی رائے لینی ہے۔ اور خاندان میں والدین ہوں، سربراہ ہوں یا جیون ساتھی ہوں، ان کو محدود حد تک فیصلوں کا اختیار ہے۔ آپ دوسروں پہ اپنی مرضی نہیں مکمل چلا سکتے، محدود حد تک دوسروں پہ آپ حکم چلا سکتے ہو۔ والدین، کلام کہتا ہے اپنے بچوں کو اتنا نہ شکنجے میں کسو کہ وہ باغی ہو جائیں، صلاح مشورہ کر کے چلو۔ فیصلوں کا اختیار ہے لیکن محدود ہے۔ سماج، گروہوں، اداروں اور اقوام میں نمائندوں، رہنماؤں اور حکمرانوں کو بھی محدود حد تک فیصلوں کا اختیار ہے۔ جتنا اختیار کسی جج کو دیا جاتا ہے وہ اس سے آگے فیصلہ نہیں کر سکتا، جتنا اختیار ایک پاسبان کو ہے وہ اس سے آگے فیصلہ نہیں کر سکتا، جتنا اختیار کسی حاکم کو، حکمران کو ہے، اب کسی بادشاہ کا یہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ آپ کو کہے آپ کھاؤ گے کیا، آپ اپنے بچے کی شادی کہاں کرو گے، یہ آپ کے فیصلے ہیں، حکمرانوں کے نہیں۔ خدا نے ان کو فیصلوں کا محدود حد تک اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ترقی کے، خوشحالی کے، قوم کے، سماج کے، بھلائی کے فیصلے کریں کہ کیسے سماج بہتر ہوگا، ہمارا ملک بہتر ہوگا، ہمارا ادارہ کیسے بہتر ہوگا، لیکن وہ ہر ایک کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ محدود خدا نے اختیار دیا ہوا ہے فیصلوں کا، اور کوئی بھی انسان فیصلہ سازی میں خدا کے دیے ہوئے اختیار سے تجاوز نہ کرے۔ ڈو ناٹ ٹریسپاس، حد نہیں پھلانگنی، خدا نے جو اختیار دیا ہے اس میں رہنا ہے،
اس میں رہ کے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے کرنا اہم ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں آپ بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ کا روزگار بھی، آپ کے پاس رہنے والی دنیا بھی، پوری کائنات متاثر ہوتی ہے آپ اگر ایک فیصلہ کر لیتے ہو، اس سے بھلا بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کرنا ہے، خدا نے اختیار دیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ لیول پر الگ الگ فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنی حد میں رہنا ہے، ہر ایک کو اپنی لمٹس میں رہنا ہے، اور کبھی خدا کی حد میں داخل نہیں ہونا۔ جتنی حد خدا نے آپ کی ٹھہرا دی ہے اس کو کراس نہیں کرنا۔ بچوں، کبھی ماں باپ کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ جو کوئی کسی کا اختیار ہے اس کو دو، اس کو فیصلہ کرنے دو۔ جہاں آپ کا اختیار ہے فیصلے کا وہاں آپ کرو، دوسرے کی حد میں نہیں جانا اور اپنی حد میں کسی کو آنے نہیں دینا۔